سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہو گیا کہ 14 to 16 آورس کی فاسٹنگ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزوں کو ایکٹیو کر دیتی ہے. اور اگر واقعی شوگر کے پیشنٹ ہیں تو تھوڑا کام کم کر دیں نا، یعنی اپنے آپ کو تھکائیں کم اور اپنی ایسی ڈائٹ کر لیں، ڈاکٹر سے تھوڑا مشورہ کر لیں سحری میں. اب جیسے جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں میرے مشورے پہ ایسا مت کیجیے گا، لیکن ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے، مجھے بھی تجربہ ہے کہ سحری میں پھر شوگر کی دوائی نہ کھائیں. اچھا، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر لو نہ ہو جائے، کیونکہ اصل پرابلم روزے والے کو یہ ہوتا ہے، شوگر والے کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد اس کی شوگر لو ہونے لگتی ہے اور اب اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو لوگ بعض اوقات احتیاط نہیں کر رہے تو روزہ رکھنا ہے تو ڈاکٹر سے پراپر مشورہ کریں، اپنی شوگر بتائیں تو ڈاکٹر آپ کی پوری دوائی کو سیٹ کر دے گا. کہ جیسے مجھے کہا کہ بھائی آپ سحری میں نہ کھائیں دوائی، تو پھر برا دن بڑا اچھا گزرتا ہے تو نہیں کھاتے. اچھا، ایک دوائی کھانا جو ہے وہی آپ کی گلوکوز جو ہے، گلوکوز جو ہے آپ کی آہستہ آہستہ جا کے افطار تک چل رہی ہوتی ہے، آپ پورا کر لیتے ہیں. تو اس طرح بندہ چاہے تو رکھ سکتا ہے، بہانے نہ بنائیں. روزہ نہ رکھنے کے نقصانات ہیں، اس میں یقیناً وعیدیں بھی ہیں، عذاب کی باتیں بھی ہیں، لیکن جو فضائل ہیں اس سے محرومی بھی تو بہت بڑا نقصان ہے. یہ خود نقصان، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، باب الریان، اور اس سے وہی داخل ہوں گے کہ جنہوں نے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. تو اب ذرا سوچے کہ جو روزے نہیں رکھتا اور قیامت میں روزہ دار اس دروازے سے جا رہے ہوں گے، اس کو کتنی محرومی ہوگی کہ میں بھی روزہ دار ہوتا تو میں اس کے اندر سے جاتا نا. اسی طرح احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. سبحان اللہ. اب یہ رمضان کے روزوں کا ایسا فضیلت، ایسی فضیلت، پھر کیوں؟ اچھا، پھر قیامت کے دن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے نا، روزہ داروں کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا. یعنی اس ڈیفیکلٹ ڈے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کھانے پینے سے رکے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن ان کے لیے دسترخوان لگا کر انہیں نعمتیں کھلائی جائیں. اب وہ سوچے کہ جب لوگ حساب کتاب کی لائن میں گرمی میں دھکے کھا رہے ہوں اور روزہ دار دسترخوان پہ قیامت کے دن بیٹھے ہوں گے تو کتنی حسرت ہوگی ان کو کہ جو تھوڑی سی بیماری کا بہانہ بنا کر خامہ خواہ جناب روزہ نہیں رکھتے تھے. تو ایٹ اینی کاسٹ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ روزہ رکھیں. ہاں، پھر واقعی ورس کنڈیشن ہو گئی تو جو شریعت نے اجازتیں دی ہیں علماء کرام سے مشورہ کر کے وہ پھر الگ